درس قرآن میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، کل میں آپ حضرت کے سامنے مختصراً کچھ سورۃ الفاتحہ کے اسماء گرامی آپ کے سامنے میں نے بیان کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، جن میں ایک نام سورۃ فاتحہ، ایک نام سورۃ الحمد، ایک نام سورۃ فاتحۃ الکتاب، ایک نام فاتح القرآن، ایک نام ام الکتاب اور ایک نام سورۃ الکنز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آپ ساتواں جو نام ہے تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ اس کا نام اس لیے کہ اس میں دربار عالیہ یعنی خدا کے دربار میں حاضر ہو کے خدا کے سامنے اس کے معروض اور التجا کس طرح سے کرنی چاہیے، اللہ کو کس طرح سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خدائے عزوجل کو کس طرح سے متوجہ کرنا چاہیے اور کس طرح سے خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور خدا کی حمد و ثنا کس طرح کرنی چاہیے، اس کی عظمت اور طاقت اور اس کی قدرت اور ربوبیت کا دل اور زبان سے اعتراف کس طرح کرنا چاہیے، یہ سارا سورۃ فاتحہ میں تعلیم ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اور اپنی حاجتیں کس طرح سے پیش کریں، اپنی حاجتوں کا برلانے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکیں۔ اور ایک نام اس کا سورۃ فاتحہ کا سورۃ شفا بھی ہے، یعنی یہ سورت تمام مرائض پہ شفا ہے، ام الشفا بھی اس کو کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک مجلس صحابہ اکرام کی کسی بستی میں گئی، اور وہاں پہ ایک ان کا جو سردار تھا وہ بہت پاگل ہو گیا تھا، بالکل پاگل تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو صحابہ اکرام کو ان بستی والوں نے چھوڑا نہیں کہ نہیں آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، ہاں اگر آپ ہمیں یہاں پر رہنے دیں، ہم آپ کو یہاں پر اس شرط پہ رہنے دیں گے کہ ہمارے سردار کو آپ تندرست کریں۔ تو صحابہ کے کچھ جلیل القدر صحابہ بھی ساتھ، انہوں نے کہا ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر دیں گے۔ اب پانی کا تھوڑا سا جو ہے نا برتن بھر کے لائیں، برتن میں پانی لایا انہوں نے، تو حضرت صحابہ اکرام میں ایک صحابی رسول نے سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اس پانی پہ دم کیا اور اس سردار کو پلایا۔ وہ سردار ایسے تندرست ہوا جیسے کہ وہ بیمار ہوا ہی بھی نہ تھا۔ یعنی یہ ام الشفا بھی ہے، سورۃ شفا بھی اس کا نام ہے، اور سورۃ شافیہ بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ خیر و برکات کے لیے کافی اور شافی ہے۔ یعنی کہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اگر کوئی شخص روٹی کم ہونے کی صورت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے روٹی بھی دم کرتا ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے تمام مہمانوں کے لیے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو سورۃ فاتحہ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اور مرائض کے لیے اگر کسی بھی مرض کے لیے کوئی اگر پڑھتا ہے سچے دل سے تو پھر وہ مرائض اس مرض کے لیے بھی کافی ہے۔ بھئی ایک لطیفہ آتا ہے، ایک صاحب آیا کسی مولوی صاحب کے پاس کہ حضرت جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو میں جو آئے نا جاتا ہوں، لکڑیاں توڑتا ہوں، سمندر کے بیچ سے جاتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا کوئی وظیفہ مجھے دیجئے، میں یہاں سے سمندر کے بیچ سے گزر جاؤں، میرے پاؤں پانی میں ڈوبے اور سارا جسم سلامت ہو، میں ایسے بھاگتا ہوا جاؤں۔ اس مولوی صاحب نے اس کو بتا دیا، لیکن جو سامنے والا جو لکڑہار تھا، جو لکڑیاں کاٹتا تھا، اس کا ایمان پکا تھا، دل کے یقین کے ساتھ وہ سنا۔ کہا بھائی مولوی صاحب نے اس کو بتایا کہ آپ جائیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے پانی میں گھس جاؤ۔ تو وہ لکڑہار جو لکڑیاں کاٹتا تھا اس کا ایمان پکا تھا، اس نے پڑھ کر دھڑام سے جو ہے نا پانی میں چلا گیا اور پانی کے رس کر گیا۔ 2-3 دن کے بعد اس نے مٹھائی لایا حضرت کے بعد، حضرت جی یہ لیجیے آپ کے لیے میں مٹھائی لایا ہوں، یہ قبول کیجئے۔
مولوی صاحب پریشان کہ آپ نہیں ہے، آپ پہلے آئے تو میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور آج مٹھائی لے کے آئے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ آپ نے جو وظیفہ دیا وہ بڑا کام کرتا ہے، میں پانی کے بیچ سے گزر جاتا ہوں، میں ڈوبتا نہیں ہوں۔ واہ بھائی واہ۔ مولوی صاحب نے کہا چلو بھائی، طلباء کو کہا چلو ہم بھی نکلتے، لیکن اس مولوی صاحب کا ایمان اور یقین پختہ نہ تھا۔ اس نے کہا چلو یہ رسی اٹھاؤ، اس نے پہلے سے یقین اپنا توڑا، رسی اٹھاؤ۔ رسی اٹھایا انہوں نے اور کہا ہوا طلباء سے کہ میں رسی باندھتا ہوں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد پڑھ کے گھس جاتا ہوں، ہو سکتا میں ڈوب جاؤں، پھر مجھے پیچھے رسی کے ساتھ پیچھے کھینچنا۔ تو یقین ہمارا ایسا ہوگا تو پھر ہم ڈوب جائیں گے۔ یقین پختہ ہونا چاہیے، تو یقین اگر پختگی کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے کسی بھی مرض کے اوپر، انشاءاللہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے دوا اور شفا ہے۔ اور اس کا ایک نام جو ہے سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الصلاۃ اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ یہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ نمازوں کے شروع میں الحمد شریف ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے جو ہے نا پڑھتے ہی ہر نماز میں یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب کسی بھی فرض کو پڑھیں، کسی بھی سنت کو پڑھیں، کسی بھی نوافل کو پڑھیں، کسی بھی جو ہے نا سورت کو اگر آپ کسی بھی نماز کو شروع کرتے ہیں تو نماز کے شروعات میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ اسماء گرامی جو آپ کے سامنے ہم نے سورۃ فاتحہ کی پیش کی ہیں، انشاءاللہ درس حدیث اس طرح سے ہمارا درس قرآن انشاءاللہ ہر روز کے اعتبار سے کچھ اسباق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین آپ سب کو سننے اور مجھے عمل کرنے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔